پاکستان کے شہری ہے وہ، انہوں نے پاکستان کے عصری اداروں کا جائزہ لیا، ان کے تعلیمی نصاب کا، اسکول، کالج، یونیورسٹی رپورٹ مرتب کی اور اس امریکی ادارے کے حوالے کیا۔ اس رپورٹ میں جن غلطیوں کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کے تعلیمی اداروں کی نصاب تعلیم میں کیا کیا غلطیاں ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ میں ایک معمولی مقرر ہوں، خطیب نہیں ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ سب سے بنیادی غلطی جو انہوں نے اپنے رپورٹ میں نشاندہی کی وہ یہ کہ تعلیمی اداروں کی نصاب تعلیم میں غلطی یہ ہے کہ وہ بچوں کو اور نوجوانوں کو اچھا مسلمان بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ اچھا مسلمان بنا دیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، تعلیمی اداروں میں بچوں کو اچھا مسلمان بنانا کیا یہ غلطی ہے؟ کیا یہ غلطی ہے؟ لیکن انہوں نے کہا کہ سب سے بڑی غلطی ہے کہ پاکستان کی اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کی نصاب تعلیم کے ذریعے نوجوانوں کو، نیو جنریشن اور مستقبل کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ بنیادی غلطی ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں بچوں اور نوجوانوں کو بھارت کی دشمنی اور عداوت اور اس سے نفرت کرنے کی سبق دی جاتی ہے۔ کہ کیا بھارت ہمارا مائی باپ ہے؟ ہمیں تو 77 سال سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں رپورٹ میں کہ بچوں کو، نوجوانوں کو یہ درس دی جاتی ہے کہ بھارت پاکستان کا دشمن ہے، ہمارا دشمن ہے۔ اب آپ بتائیے، اگر بھارت دشمن نہیں ہے تو ٹھیک ہے، اگر یہ درس دی جاتی ہے تو غلطی ہے۔ اگر بھارت، انڈیا دشمن ہے اور نیو جنریشن اور مستقبل کو شعور اور آگاہی دیا جاتا ہے کہ اس وجہ سے یہ دشمن ہے، تو پھر یہ غلطی ہے۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہے۔ تیسری غلطی یہ ہے نصاب تعلیم میں کہ اسلامیات لازمی ہے۔ لہذا یہ بھی غلطی ہے۔ اب اسکول کی نصاب تعلیم میں اسلامیات کا لازمی ہونا یہ غلطی ہے، لیکن رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ غلطی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ تعلیمی اداروں کی نصاب تعلیم میں ماضی میں جو شخصیات، تاریخی شخصیات گزرے، جو فاتحین گزرے ہیں، ان شخصیات کے بارے میں، ان کی کردار اور کارناموں کے بارے میں درس دیا جاتا ہے، جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہے۔ یعنی اسکول، کالج، یونیورسٹی کی نصاب تعلیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کے حوالے سے پڑھایا جاتا ہے، یہ غلطی ہے۔ خلفائے راشدین کے بارے میں
ان کی تاریخی کارناموں کا علم اور شعور دیا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے، یہ غلطی ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں باقاعدہ مضامین ہیں، یہ بھی غلطی ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بارے میں اور محمد بن قاسم کی تاریخی کارناموں کے بارے میں باقاعدہ مضامین موجود ہے، چیپٹر موجود ہے۔ جب نوجوانوں کو، مسلمان کے بچوں کو ان کی تاریخی شخصیات اور ان کے کارناموں کو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ کیوں غلطی ہے؟ دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ اس لیے غلطی ہے کہ اس قسم کی کارناموں سے جب آپ بچوں کو بتاتے ہیں، درس دیتے ہیں، آگاہی دیتے ہیں، اس کی وجہ سے نوجوانوں میں حریت، آزادی اور جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ غلطی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قوم کو اور قوم کے نوجوانوں کو جتنا بے غیرت بنا سکتے ہو ان کو بے غیرت بناؤ، سب کو اجڑے اور کسرے بناؤ۔ اس کا تو یہی مطلب ہے۔ یعنی تاریخی شخصیات کے کارنامے اس لیے غلطی ہے بتانا کہ اس سے مسلمانوں میں یا مسلمانوں کی نیو جنریشن اور نوجوانوں میں جہاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، حریت اور آزادی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے پھر فساد پھیلتا ہے، اس سے پھر انتہا پسندی پیدا ہو جاتی ہے، اس سے پھر شدت پسندی پیدا ہو جاتی ہے، پھر دہشت گردی جنم لیتی ہے۔ تو لہذا اسلامیات اب اصلاح اور تجاویز دیتے ہیں کہ نصاب تعلیم سے اسلامیات نکال دیں۔ اگر نکال نہیں سکتے، ریئیکشن آئے گا مسلمانوں کی طرف سے، تو پھر کم سے کم یہ کرے کہ اسلامیات کو لازمی سبجیکٹ کے بجائے اختیاری سبجیکٹ قرار دیا جائے۔ ہر کسی کی مرضی ہے پڑھنا نہ پڑھنا، اب تو لازمی ہے۔ اور قرآن کو ابتدائی کلاسوں میں جو لازماً پڑھایا جاتا ہے اس کو بھی اختیاری قرار دیا جائے۔ اور یہ جو مسلمانوں کی ماضی کے جو بہترین اور عظیم شخصیات جس کی کارنامے ہے، ایک تاریخ ہے، ان مضامین کو نصاب تعلیم سے نکال دیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پاکستان میں امن آئے گا۔ یہی باتیں جو میں بتا رہا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ اسلامیات کو نکال دیں، قرآن کو نکال دیں، اور اپنے تاریخی شخصیات کے کارناموں کو نکال دیں، پھر پاکستان میں امن آئے گا، پھر پاکستان میں خوشحالی آئے گی۔ پھر پڑوس میں جو ممالک ہے وہ بھی اس انتہا پسندوں، اس جہادی طبقے جس میں حریت اور آزادی کا جذبہ ہے، وہ پڑوس بھی پرامن رہیں گے۔ اب آپ بتائیے دشمن کا منصوبہ کیا ہے؟ وہ تو اسلام سے تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، لیکن مسلمان کو بھی اسلام پڑھنے نہیں دیتا۔ لارڈ میکالے نے 1845 میں کہا کہ اگر آپ مسلمانوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو دو تین کام کریں۔
اگر آپ مسلمانوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو 2-3 کام کریں۔ ان میں سے ایک کام یہ کہ مسلمانوں کو اپنے آباء اجداد کے کارناموں اور تاریخی کردار سے دور رکھیں۔ اپنے آباء اور اجداد کے تاریخی کارناموں سے دور رکھیں، اور اس کے لیے ضروری ہے اگر اس کو دور رکھنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ نظام تعلیم کو تبدیل کریں، نظام تعلیم کو تبدیل کریں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس نظام تعلیم کے نتیجے میں ان نوجوانوں کو اور اس قوم کو یہ یقین دلا دے کہ میں کمتر ہوں، انگریز مجھ سے برتر ہے۔ اب آپ بتائیے اس قوم کے احساسات کیا ہے؟ آج آپ قوم کی مستقبل، قوم کی آج کے نوجوانوں سے ختم نبوت کے بارے میں پوچھئے، اس کو نہیں معلوم۔